کل وعد اللہ الحسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے جو 4 صحابی ہیں ان کی فضیلت اور ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ کریم۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی شان اور ان کی عظمت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین 2 عمروں میں سے، یعنی عمرو بن ہشام ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب، ان 2 میں سے کسی ایک کو مولا کریم تو اسلام کو عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ کنز المال کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کان عزتاً وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَ فَتْحًا وَنُصْرَةً، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ بھی جو ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اور ان کی ہجرت کرنا یہ بھی اسلام کی فتح و نصرت ہے، اور ان کی خلافت رحمت ہے۔ اور واللہ مستطعنا ان نصلی حول البیت ظاہرین حتی اسلم، کہ مسلمان جس وقت شروع میں دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا اور بنی ارقم کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، اور 39 لوگ دار بنی ارقم کے اندر چھپ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ مسجد حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اکسایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ دیکھیے کہ آپ کے آبا و اجداد کے خلاف اور شہر مکہ کے اندر ایک ایسی تحریک چلی ہے کہ جو تحریک آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کا چراغ گل کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دامن اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تھے، اور بہت جلالی تھے اور بہت سخت قسم کے تھے، انہوں نے فوراً تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا آج میں اسلام کا چراغ گل کروں گا اور یہ قصہ تمام کروں گا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے، راستے میں بہن کا گھر تھا، وہاں پہنچے، قرآن حکیم کی تلاوت جب انہوں نے سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، دار بنی ارقم کے اندر، وہاں ان کا شاندار استقبال کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پہلے ہی ان کے لیے دعا کر چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ پھر جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج جو نماز ہوگی یہ دار بنی ارقم کے اندر نہیں ہوگی، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر ہوگی، اور مسجد حرم کے اندر ہوگی، خانہ کعبہ کے سامنے ہوگی۔ پھر مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور دوسری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات جس وقت 40 کی تعداد میں ہوئے، پھر انہوں نے آ کر کے مسجد حرم کے اندر آ کر کے نماز ادا کی۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت ہے، اور ان کا ہجرت کرنے کے لیے فتح و نصرت ہے، اور ہم خانہ کعبہ کے دائیں بائیں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر آ کر کے انہوں نے نماز ادا کی، یہاں تک کہ وہ لڑے کفار کے ساتھ، اور ان کا باضابطہ انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم ابعث فیکم لبعث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میری بعثت نہ ہوتی تمہارے درمیان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعثت ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام نبوت عطا فرماتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، لیکن نبوت اور رسالت نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر ختم ہو چکے۔ وَلَكِ رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اور ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نبوت کی آخری اینٹ ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت سی کتب حدیث کے اندر، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، اور الہام ہو جانے کے بعد پھر وہ بہت سی باتیں بتا دیتے تھے، اور میری امت کے اندر الہام صادقہ جس ذات کے اوپر ہوتا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور امام حاکم کے المستدرک کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر اور حضرت امام بہقی کے سنن الکبریٰ کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو تو عزت عطا فرما۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اسلام لانے کی یہ دعا فرمائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ مولا حضرت عمر کو تو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ اور جس وقت وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے تو ایک شان اور شوکت مسلمانوں کی رہی، اور پھر جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے اندر جتنے لوگوں نے ہجرت کی سب کا سسٹم اور سب کا سلسلہ یہ تھا کہ چھپ کر کے ہجرت کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہجرت کی تو وہ صحن کعبہ کے اندر آئے اور آ کر کے انہوں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اپنا رخت سفر باندھا اور پھر اپنی تلوار میان سے باہر نکالی، سواری کے اوپر سوار ہوئے اور ارشاد فرمایا جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا وہ عمر کا مقابلہ کرے، جسے میرا راستہ روکنا ہے ذرا روک کر کے دیکھیں، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کسی نے نہیں روکا، اور اس طریقے سے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ الفاظ ذرا دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام جس وقت نکلے اور ان کے ساتھ حضرت عمر تھے اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فلاں محفل کے اندر آقا کریم علیہ السلام جلوہ بار تھے، اس میں صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے۔ فلاں پہاڑ کے اوپر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے۔ بازار کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یعنی اس طرح آقا کریم علیہ السلام کے سفر میں، خزر میں، جنگوں میں، ہر مقام پہ، ہر موڑ پر ساتھ دینے والی شخصیت کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد جس وقت متفقہ طور پر سارے صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا، اور آپ کی خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو خلیفہ بنا دینا، اور پھر حضرت عمر جس وقت خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے کے بعد 10.5 سال تک لگ بھگ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ خلافت کا نظام سنبھالا ہے۔ مصر کو انہوں نے فتح کیا ہے، روم کو فتح کیا ہے، ایران کو فتح کیا ہے، یعنی عرب و عجم کے اندر انہوں نے اپنی خلافت یہ اسلامی نظام کو انہوں نے قائم کیا، اور اسلام کا سکہ اور اسلام کا جھنڈا جگہ جگہ نصب کیا ہے، اور سندھ تک اور کیرلا تک انہوں نے اسلام کے یہ وفود بھیجے ہیں، اور اس طرح دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ اس طرح کا دور تھا کہ اتنی فتح نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہوئی ہے، یہاں تک کہ 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر آپ حکمران تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ رات کو آپ جاتے اور جانے کے بعد کئی لوگوں کی خبر گیری کرتے کہ کس کے یہاں پریشانی ہے، کس کے اندر کس کو کس چیزوں کی ضرورت ہے، تو ان ساری ضروریات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال بھی رکھتے۔ اور اس طریقے سے فیروز ابو اللؤلؤ نامی ایک مجوسی تھا، عین نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور یہ حملہ جو کیا یہ 27 ذی الحجہ کو تھا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز فجر ادا کروائی ہے، پھر ان کو اٹھا کر کے لایا گیا، پھر اس طریقے سے وہ یکم محرم الحرام کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اسی دن ان کی تدفین ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر انہیں لایا گیا، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کسی بندے کو بھیج کر کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نبی پاک علیہ السلام کی معیت اور ان کے پہلو کے اندر جگہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو چاہتی تھی کہ یہاں پہ میری تدفین ہو، لیکن عمر کو میں اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ انہوں نے بھی اجازت دے دی، اور پھر جس وقت آپ کا جنازہ مبارکہ وہاں پہ لایا گیا تو گیٹ کھل گیا اور پھر ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے اولیات اور ان کے فضائل اور ان کے کمالات بے شمار ہیں، یعنی جرأت کے اندر، بہادری کے اندر، عدل کے اندر، انصاف کے اندر، قائدانہ صلاحیتوں کے اندر اور انتظامی صلاحیتوں کے اندر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید طولہ عطا فرمایا تھا، اور ان کی بہت بڑی شان اور بہت بڑی عظمت ہے۔ اب یکم محرم کو ان کا یوم وصال ہے، تو میری یہ گزارش رہے گی کہ یوم شہادت ہے یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کی ایصال ثواب کی محفل منعقد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید